کیا عورتوں کا ختنہ جائز ہے؟ بعض افریقن کنٹریز میں یہ رواج ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ ان کا ایک لوکل رواج ہے. اسلام نے عورت کے ختنے کا حکم نہیں دیا ہوا. یاد رکھیے کسی حدیث میں عورت کے ختنے کی بات نہیں آتی. وعلیکم ورحمۃ اللہ. پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے ختنہ اور عورتوں کا ختنہ. تو صحیح مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کے اعمال میں سے ختنہ کرانا بھی بتلایا. ختنہ کرنا، زیر ناف بال مونڈنا، بغل کے بال موٹنا، ناخن کاٹنا، مونچھوں کو کترنا، یہ فطرت کے اعمال میں سے ہیں. اور عورتوں کا ختنہ تو ابو داؤد کتاب الادب ہے، باب ما جاء فی الختان، ختنے کا بیان. ان ام عطیۃ الانصاریۃ ان امرأۃ کانت تختن بالمدینۃ فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تنہکی فإن ذلک احظى للمرأة واحب الی البعل. ابو داؤد میں یہ حدیث نمبر ہے 5271. ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں. مدینے میں ایک عورت تھی جو عورتوں کے ختنے کیا کرتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا ختنہ گہرا مت کیا کرو، کیونکہ اس میں عورت کے لیے زیادہ لذت اور شوہر کے لیے بھی یہ کیفیت زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے. اس روایت کے متعلق زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت سندن ضعیف ہے اور یہ روایت بیہقی وغیرہ میں بھی ہے. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کے متعلق کہا ہے کہ روایت صحیح ہے. بعض سلف میں عورتوں کا ختنہ ایک معروف عمل تھا. سلف میں عورتوں کا ختنہ ایک معروف عمل تھا اور اس کا انکار ان لوگوں نے کیا جس کو اس کے متعلق علم نہیں ہے. یہی روایت اور اس روایت پر بحث علامہ البانی رحمہ اللہ اس روایت کو سلسلہ الصحیحہ میں بھی لائے 722 نمبر پر. اہل عرب میں بچیوں کے ختنے بھی کیے جاتے تھے اور مذکورہ حدیث کا تعلق بھی عورتوں کے ختنے سے ہے. ختنہ کس طرح کیا جاتا ہے عورت کا کہ شرمگاہ پر بڑا ہوا گوشت دور کیا جائے مگر زیادہ گہرا نہ کاٹا جائے. علماء کا کہنا ہے کہ چونکہ فطری طور پر یہ کیا جاتا ہے اور جہاں اس کی ضرورت نہ ہو وہاں نہ کیا جائے. مشرق اور مغرب کی عورتوں میں فطری طور پر فرق پایا جاتا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا بھی ختنہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ عمل عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے. البتہ جہاں اس کی ضرورت محسوس ہو تو وہاں کیا جانا درست ہے. تو اس لیے پیارے بھائی عورتوں کا بھی ختنہ اگر کوئی کرائے تو جائز ہے، جبکہ ضروری نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب.